تو محافظ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو کیا زوار اور پارس ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف بذات اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو دوسری جانب اجاز بخت ایسا اعلان کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف بذات اور پارس بلکہ ان کے اپنے بیٹے زوار کو بھی ہلا کے رکھ دے گا۔ دوسری جانب شاہین اور آفتاب کی لالچ کا اصل چہرہ بھی بذات صاحب کے سامنے بے نقاب ہونے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر واقعی زوار اور پارس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنے والی ہے یا کہانی میں ابھی تک ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ بذات صاحب جیسے ہی پہلے ہی جان چکے ہیں کہ زوار نہ صرف پارس سے محبت کرنے لگا ہے بلکہ میری اپنی بیٹی پارس بھی زوار سے شدید محبت کرتی ہے، اور جب وہ اپنی بیٹی پارس کی آنکھوں میں زوار کے لیے محبت دیکھتا ہے تو اس نے اجاز بخت سے پارس اور زوار کے تعلقات کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی بذات صاحب نے گفتگو شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اجاز بخت نے اس کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کیا کہ وہ کوئی اہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پولیس میں برسوں سے کام کرنے والا شخص لوگوں کے چہروں کو پڑھنا جانتا ہے، اس لیے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بذات کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن اتفاق سے وہاں عبدل بھی موجود ہوتا اور پھر اجاز بخت نے ایک ایسے لمحے میں فیصلہ کیا کہ نہ تو اسے اپنے بھائی عبدل کو دکھ پہنچانا ہے اور نہ ہی اسے بذات صاحب کو سب کے سامنے مشکل میں ڈالنا ہے اور نہ ہی اسے شرمندہ کرنا ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے، بذات میں ابھی تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بذات نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیا، بے شک پہلے آپ کہہ دیں، لیکن اگلا جملہ سنتے ہی بذات کے چہرے کی ساری جہاں پر خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ اجاز بخت بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زوار کی شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی، بہت جلد میں اس کی شادی عبدل کی بیٹی ریشم سے کروا دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس خوشی میں ضرور شریک ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر بذات صاحب اندر سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ زوار کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ اس سے یہ بات سے بے خبر رہا کہ اس کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اگر یہ حقیقت پہلے اشکار ہو جاتی تو شاید اس کے دل میں اتنی زیادہ امیدیں نہ ہوتی۔ اجاز بخت نے جب دیکھا کہ بذات خاموش ہو گیا ہے تو مسکرا کر پوچھا، اچھا آپ بتاؤ، تم بھی کچھ کہنا چاہتے تھے نا؟ یہاں پر بذات صاحب پہلے یہاں پارس کے لیے ہاتھ مانگنے والے تھے، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ زوار کی منگنی ہو چکی ہے ریشم کے ساتھ تو پھر بذات صاحب چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب اگر اس نے پارس اور زوار کے رشتے کی بات کی تو نہ صرف اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی بلکہ شاید پارس کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ فوراً گفتگو کا رخ بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں، دراصل میں بھی پارس کی شادی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتا تھا اور میری یہ خواہش ہے کہ جب بھی میری بیٹی کی شادی ہو تو وہ اس گاؤں اور تمہارے گھر سے ہی رخصت ہو کے جائے۔ یہ سن کر اجاز بخت اور سلیمہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ سلیمہ نے فوراً پوچھا، کیا مطلب کیا پارس کی شادی بھی طے ہو چکی ہے؟ اب بذات صاحب کے پاس سچ بولنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے، معروف نے ایک لڑکا چن لیا ہے، پارس کی رضامندی لینا ابھی باقی ہے، اس کے بعد ہم سب آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ جھوٹ بذات صاحب کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ پارس کی مزید مشکلات سے بچانے کے لیے تھا، کیونکہ وہ اب بھی نہیں چاہتے کہ آفتاب اور شاہین کو پتہ چلے کہ وہ پارس ابھی تک بھی زندہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب تک پارس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ یہیں اسی گاؤں اور اسی گھر میں ہی رہے گی۔ ویسے بھی واپس جانے کے بعد وہ کافی زیادہ اداس اور خاموش نظر آتے ہیں۔ معروف کا خیال ہے کہ بذات کو پارس کی شادی کی فکر ہے۔ جب معروف نے ہارون کا ذکر کیا تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ واقعی پارس کے لیے نئی شروعات کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں تو ہارون سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب پہلی بار شائقین کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہارون صرف ایک نام نہیں بلکہ کہانی کا ایک اہم کردار ہونے جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون امریکہ کے ایک کامیاب بزنس مین ہے، وہ تعلیم یافتہ اور باوقار ہے، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی پارس کو پسند کرتا تھا۔ معروف کو یقین ہے کہ اگر پارس اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ہارون ان کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اب بذات صاحب ابھی تک کوئی فیصلہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ اگر پارس زوار سے محبت کرتی ہے تو کیا وہ کسی اور کے ساتھ خوشی سے رہ پائے گی؟ اسی لیے بذات صاحب یہ ذمہ داری معروف کو دیتا ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخرکار پارس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا وہ بھی زوار سے محبت کرنے لگی ہے یا نہیں۔ اور پھر یہاں جب معروف پارس سے فون پر بات کرتی ہے تو وہ شروعات سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا زوار کی شادی اگر ریشم سے ہو گئی تو تم کیا کرو گی؟ پارس فوراً جواب نہیں دیتی، لیکن کچھ ایسا کہتی ہے جو اس کے دل کی کیفیت کو واضح کرتا ہے، اور وہ کہتی ہے، زوار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ریشم سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی کبھی یہ کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہاں آ کر دوسرے لوگوں سے معلوم کیا کہ اس کی برسوں پہلے ہی منگنی ہو گئی تھی، لیکن زوار نے خود کبھی اس کا ذکر اپنے منہ سے نہیں کیا کہ میری منگنی ریشم کے ساتھ ہو گئی اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ بہت جلد شادی کرنے والا ہوں۔ پھر معروف جہاں براہ راست یہ پوچھتی ہے کہ کیا زوار نے کبھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ پارس نے خاموش لہجے میں انکار کیا اور
اور وہ کہتی ہے اس نے کبھی کھول کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار ہی نہیں کیا، شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سن کر ماروک بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید ہم صرف اندازہ لگا رہے ہیں، ابھی تک کسی نے سچ نہیں سنا۔ یہاں گاؤں میں زوار اپنے والد جداد بخش کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دونوں اتفاق سے بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک زوار نے پوچھا کہ ابا آپ نے میری شادی کا ذکر بزاز صاحب کے سامنے کیوں کیا؟ اعجاز بخش نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی منگنی اس سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ زوار فوراً وضاحت کرتا ہے کہ کوئی راز اس وقت راز ہوتا ہے جب اسے جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے، ہم نے کبھی اس موضوعات پر بات کی نہیں تھی، اسی لیے میں نے انہیں بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اعجاز بخش ایسی بات کہتا ہے جسے سن کر زوار بھی چونک جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ اعجاز بخش کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ جس لیے یہ زوار اس شادی سے انکار کر رہا ہے ریشم سے، اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور وہ ہے یہاں پر زیب، اور یہ پارس کے ساتھ شدید محبت کرنے لگا ہے۔ اور پھر اعجاز بخش کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم پارس کو پسند کرتے ہو۔ یہ سن کر زوار کا چہرہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی پارس سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے جذبات کے بارے میں بتایا ہے ابھی تک۔ اور پھر اعجاز بخش کو کیسے معلوم ہوا کہ شاید محبت وہ جذبہ ہے کہ جو زبان سے پہلے آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ ایک شخص بہت کچھ چھپا سکتا ہے، لیکن ایک باپ جیسا تجربہ کار شخص جس نے پولیس میں کام کیا ہو، وہ اپنے بیٹے کے دل کا حال کیسے نہیں پڑھ سکے گا؟ دوسری طرف بزاز صاحب شاہین اور آفتاب کے گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک ایسی گفتگو سننے کو ملتی ہے جس سے ان کے تمام شکوک و شبہات بدل جاتے ہیں۔ شاہین آفتاب کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اب تم اپنے بزاز صاحب کے قریب رہو، اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دو، اس کے ساتھیوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کرو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس سے ساری دولت کی جائیداد اور کاروبار کے حقیقی وارث بننے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر بزاز صاحب یہیں پر چونک جاتے ہیں، اسے احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف ندیم کا نہیں تھا بلکہ یہاں تو لالچ اس سارے گھر میں ہی موجود ہے۔ اگرچہ میری اپنی بہن ہی میرے خلاف ہے، اگرچہ آفتاب نے اپنے والد کی موت کے بعد بے گناہ ہونے کا ڈرامہ کیا تھا کہ اسے اپنے والد کی کسی سازش کا علم ہی نہیں تھا، لیکن آج ماں اور بیٹے کی اصل سوچ اس کے سامنے آ چکی ہے۔ اب امکان تو ہے کہ بزاز صاحب خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ شاہین اور آفتاب کا ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ جائیداد کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے، اور بہت جلد عین ممکن ہے کہ اب بزاز صاحب یہاں پر شاہین اور آفتاب کا بھی امتحان اسی طرح لینے والے ہیں جیسا کہ انہوں نے ندیم کا لیا تھا۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں اصل بات چونکا دینے والی یہ ہے کہ کیا بزاز صاحب واقعی ہارون سے پارس کا رشتہ کرنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پارس اس فیصلے کو قبول کر پائے گی، کیونکہ وہ تو زوار سے شدید محبت کرتی ہے اور وہ زوار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر آخری وقت میں زوار اپنی محبت کا اظہار پارس سے کر دے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کہانی اب ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں شاید ایک ہی دن میں دو شادیاں طے ہو جائیں گی، ایک طرف زوار اور ریشم کی اور دوسری طرف پارس اور ہارون کی۔ لیکن اگر آخری وقت میں یہاں پر قسمت نے کوئی نیا کھیل کھیل دیا تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ شادی یہاں پر ختم ہو، اور پھر عین ممکن ہے کہ بزاز صاحب خود یہاں پر اعجاز بخش سے بات کر دیں پارس اور یہاں پر زوار کی شادی کی۔ اور دوسری طرف اصل دھماکہ تب ہوگا جب آفتاب اور شاہین کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جس کی دولت لوٹنے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا شاہین اور آفتاب جو منصوبہ بنا رہے ہیں جائیداد کو حاصل کرنے کا، کیا وہ اب کامیاب اپنی چال میں ہو پائیں گے یا نہیں؟ کیا یہاں پر اب پارس اور زوار کی شادی ہو پائے گی یا نہیں، یا پھر بزاز صاحب پارس کی شادی ہارون سے کروا دیں گے؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔